مسٹر خادوانی نے کئی سکون آور ادویات پھانک لیں، مگر سکون پھر بھی ان سے کوسوں دور تھا۔ چاروں ناچار وہی معمولات زندگی کو دہرانا پڑا۔ آج کافی دنوں بعد مسٹر خادوانی کا سمندر کنارے جانا ہوا۔ سمندر کی وسعت دیکھتے ہی سکون محسوس ہوا۔ لطیف ہوا ٹھنڈک بخشنے لگی۔ ذرا سی اونچی چٹان ڈھونڈی اور وہیں براجمان ہو گئے۔ تحت نگاہ نیلا شفاف پانی اور اٹھتی لہروں کے شور نے ارد گرد سے بے نیاز کر دیا۔ پل بھر کو اپنی ساری فکریں وسیع و عریض سمندر میں ڈوب گئیں۔ ڈوبتے سورج کی روشنی اور لہروں کے اتار چڑھاؤ نے ایک مسحور کن منظر تشکیل دیا۔ آنکھیں تھیں کہ اس منظر سے لطف اندوز ہوئے جا رہی تھیں۔ مسٹر خادوانی اپنی ہی سوچوں میں گمسم گزشتہ اور آنے والے دنوں کی پریشانیوں کو سوچتے رہے۔ پھر اس سمندر کی گہرائی پر نظریں جمائے یہ سوچا کہ اس سمندر کے اندر بھی تو کئی راز ہیں، کتنی مخلوقات آباد ہیں، اور اس کی سطح پر کئی واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے بے نیاز یہ سمندر اپنی ہی روح میں بہتا چلا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وقت رکتا نہیں، تھمتا نہیں۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ مسٹر خادوانی نے واپسی کی راہ لی۔ اس سارے منظر میں قریبی مسجد سے اذان کی آواز نے سکوت طاری کر دیا۔ ایک راز کی بات تو عیاں ہو گئی تھی کہ اپنی ہی رو میں چلنے والے، چاہے وہ وقت ہو، سمندر ہو، انسان ہو یا کائنات کی کوئی اور شے، اپنے اندر کئی راز سموئے ہوئے ہوتی ہیں، اور شاید اسی لیے اپنے آپ میں محو رہتے ہیں۔ مسٹر خادوانی نے مسجد کا رخ کیا۔ اس کے بعد مسٹر خادوانی کو سکون آور ادویات کی ضرورت نہ رہی۔